الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. یہ اہل ایمان کی خوبیوں کا، صفات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ متحمل مزاج ہوتا ہے، وہ تحمل بردبار رہتا ہے، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، وہ اپنے ہاں شرم و حیا کی دولت رکھتا ہے، وہ متواضع اور انکساری کرنے والا اور وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے. اور ایک خوبی ہے اہل ایمان کی کہ وہ شکر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا شکر کرنے والا. اللہ اسے روحانی نعمت دے، مادی نعمت دے، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، مخلوق کی طرف سے کوئی نعمت ملے، اس پہ وہ شکر ادا کرتا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں سے اٹھ کے گئے، میں بھی ساتھ ہو لیا. آپ گھر میں تشریف لے گئے اور سجدے میں گر گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یوں لگا جیسے سجدے میں آپ کی روح قبض ہو گئی ہے. میں قریب آ کے بیٹھ گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کافی دیر کے بعد سر سجدے سے اٹھایا. کہا عبد الرحمن کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سمجھا کہ آپ کی تو روح قبض ہو گئی. فرمایا نانا، مجھے میرے اللہ نے خوشخبری دی ہے اور فرمایا کہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑے گا میں اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجوں گا، اور جو مجھ پہ ایک مرتبہ سلام پڑے گا میں اس پہ ایک مرتبہ سلام کہوں گا. تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کھڑی ہوئی نماز میں. اور اتنا طویل قیام فرمایا کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور اتنی طویل نماز. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اس کی طرف سے میرے اوپر انعامات کی بارش ہے تو میں اس کا شکر بجا لا رہا ہوں، اس کا شکریہ ادا کر رہا. ایک سائل آیا اور اس نے کچھ تقاضا کیا. اس وقت اللہ کے نبی کے پاس کچھ زیادہ تھا نہیں. حضرت انس سے کہا جاؤ اسے ایک کھجور دے دو. جب اسے ایک کھجور دی اس نے پھینک دی. کہا ایک کھجور. کچھ دیر کے بعد ایک اور سائل آیا. حضرت انس سے فرمایا اسے بھی ایک کھجور دے دو. جب اسے ایک کھجور دی اس نے کہا واہ واہ، اللہ کی نبی کی طرف سے مجھے ایک کھجور مل گئی، اب تو میں اسے ساری زندگی سنبھال کے رکھوں گا. شکریہ ادا کیا. حضور نے اپنے باندی سے کہا جاؤ ام سلمہ سے کہو اس کے پاس 40 درہم رکھی ہوئی ہیں اور یہ اس کو دے دو. اس لیے علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ شکر اور نعمت دونوں ایک رسی میں ہیں. جب آدمی اسے کھینچے گا شکر کے ذریعے تو ساتھ نعمت بھی ضرور آئے گی. فرمایا کرتے دونوں ایک رسی میں ہیں، جب شکر کرے گا تو ساتھ نعمت بھی آئے گی. اور فرمایا کرتے تھے ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو شکر کی توفیق ملے اور اس کے لیے نعمتوں کا دروازہ نہ کھولے، اور کسی کو توبہ کی توفیق ملے اور اس کے لیے بخشش نہ ہو، کسی کو دعا کی توفیق ملے اور اس کی قبولیت نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو توبہ کی توفیق ملے اور اس کی بخشش نہ ہو، کسی کو دعا کی توفیق ملے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، اور کسی پہ اللہ فضل فرمائے اور اسے شکر کی توفیق ملے اور اس کے لیے نعمتوں کا دروازہ نہ کھلے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر بجا لا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے باندی سے کہا یہ باہر مانگنے والا آیا ہے،
اسے یہ چیز جا کے دے دو اور اس کا شکریہ بھی ادا کرو اور کہو جزاک اللہ، جزاک اللہ بھی کہو، شکریہ بھی ادا کرو۔ اس نے جا کر کہہ دیا بھی اور شکریہ بھی ادا کیا، جزاک اللہ۔ اس نے بھی آگے فقیر بھی ایسا ہی تھا، اس نے بھی کہا جزاک اللہ۔ تو واپس آ کر باندی کہنے لگی آپ نے دیا بھی اور شکریہ بھی ادا کیا، کہا یہ بتاؤ فقیر نے کیا کہا تھا؟ کہا اس نے بھی جزاک اللہ کہا تھا۔ کہا میں چاہتی تھی کہ میرا حصہ زیادہ ہو، اس کا شکر میرا شکر برابر ہو جائے اور میرا حصہ اس کے اوپر ہو۔ تو کوئی لے رہا ہے تو اس کی بھی مہربانی ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ مومن کی شان ہے، وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ اور اتنی نعمتیں ہیں۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے ایک شخص گزرا جس کا جسم بھی داغدار اور زبان سے بھی گنگا اور کانوں سے بھی بہرا، آنکھوں سے بھی اندھا۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں اس کے پاس کوئی نعمت نظر آ رہی ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کیا اس کی قضاء حاجت آسانی سے ہو نہیں جاتی؟ اگر وہ بھی رک رک کے آتی، یار وہ بھی نہ آتی تو کیا حال ہوتا؟ کیسی نعمت ہے اللہ کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جب قضاء حاجت سے باہر نکلو نا تب بھی کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کھا رہے جب پی رہے ہو تو کہو الحمدللہ، کیا میٹھا پانی ہے، کیا اچھا مشروب ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور جب یہ آسانی سے نکل جائے، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نالیاں لگتی ہیں، پھر کچھ کھانا زہر لگتا ہے، کتنا ہی اچھا کھانا ہو اندر کا نہ نکلے۔ تو فرمایا مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں پہ شکر بجا لاتا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ کوئی عافیت کے ساتھ پانی پی سکتا ہو اور پھر یہ پانی آسانی سے نکل جاتا ہو تو اس پر شکر کرنا ضروری ہے۔ کوئی آسانی سے پانی پی سکتا ہو اور یہ پانی پھر آسانی سے نکل جاتا ہو، اس پر شکر کرنا ضروری ہے۔ ہارون کے پاس بہلول رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ان کے آپس میں اچھی دوستی بھی تھی، بے تکلفی بھی تھی۔ تو ایک دن ہارون وقت کا حاکم تھا، لیکن اللہ نے اس پہ فضل فرمایا ہوا تھا، کچھ گھڑیاں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اور یہ بڑی ضروری ہے، آدمی اپنے اوقات بھول جاتا ہے۔ دولت، فروانی، خوشحالی، عہدہ، منصب، آدمی سمجھتا ہے میں کچھ اور ہی ہوں۔ تو بس اوقات اچھی صحبت نہ ہو تو آدمی اپنے اوقات بھول جاتا ہے، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز، اس کے طور طریقے، وہ کچھ اور ہی سمجھتا ہے۔ تو اس پہ اللہ کا بڑا فضل تھا، کچھ گھڑیاں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ حضرت بہلول کے پاس بیٹھا ہوا، ہاتھ میں گلاس لیا اور ابھی وہ لبوں کے قریب ہی کیا تو حضرت بہلول نے فرمایا ہارون ذرا ٹھہرو، یہ بتاؤ اگر تمہیں پیاس کی شدت ہو، تمہارا صحرا کا سفر ہو اور آسمان بھی گرمی پھینک رہا ہو اور ضمیر بھی تانبے کی طرح گرم ہو، اور ایک شخص ہاتھ میں گلاس لیے پانی لیے اس کی قیمت لگا رہا ہو، تو بتاؤ تم جان بچانے کے لیے اس کی کتنی قیمت دو گے؟ کس حد تک جاؤ گے اس کی قیمت ادا کرنے میں؟ تو ہارون کہنے لگا زندگی بچانی ہے، آدھی سلطنت تک دینی پڑی وہ بھی دے دوں گا، جان بچاؤں گا۔ جان نہیں تو کچھ نہیں، جان ہے تو جہان ہے۔ کہا اچھا۔ اس نے جب پانی پی لیا کہا اچھا یہ بتاؤ اگر یہ اندر کا پانی باہر نہ نکلے اور ایک طبیب اس کا علاج جانتا ہو، بتاؤ اپنے اس علاج کرانے میں کس حد تک جاؤ گے؟ کہا سلطنت آدھی چلی جائے دے دوں گا، علاج کراؤں گا۔ فرمایا دیکھ اللہ کی ایک نعمت گلاس، اس کی قیمت تیری ساری سلطنت۔ کبھی شکر ادا کیا؟ جس کی قیمت تیری ساری سلطنت ہے، نہ جانے کتنے اللہ روز صبح شام کیسے کیسے مشروبات پلاتا ہے، کبھی شکر ادا کیا؟ الحمدللہ کہ دل کی گہرائیوں سے نکلے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ایک لقمہ کھاتا ہے نا، یہ نہیں سوچتا کہ اس پر کتنی صلاحیتیں خرچ ہوئی ہیں اور کتنی محنتیں ہوئی ہیں اور کہاں کہاں سے ہو کے آج آسانی کے ساتھ اس کے ہاتھ میں
پہنچ چکا ہے۔ کس نے بیج ڈالا، کس نے کھاد ڈالی، کس نے پانی دیا، کس نے محنت کی، کہاں سے اٹھا، کہاں بکا، کہاں پسا، کہاں بنا، اور آسانی سے اس کے دسترخوان پہ مل گیا اسے اور ہاتھ میں کھا رہا ہے۔ اور پھر اس وقت کتنی نعمتیں ہیں کہ عزت سے کھا رہا ہے، ذلیل ہو کے کھاتا تو عزت سے کھا رہا ہے، عافیت سے کھا رہا ہے، اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، اس کی لذت محسوس ہو رہی ہے۔ کیا ایک لقمے کے پیچھے کتنی نعمتیں ہیں، ایک لقمے کے پیچھے۔ تو یہ مومن کی شان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، واللہ کی نعمتوں پہ شکر بجا لاتے۔ مادی نعمتیں بھی ان گنت ہیں، اور میرے عزیزو ہم پر تو اس پر فضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی بلا لیتا ہے، اپنا قرآن بھی سنا دیتا ہے، اپنا قرآن بھی پڑھوا لیتا ہے، اپنے سامنے جھکا بھی لیتا ہے، اپنے سامنے سجدہ بھی کروا لیتا ہے، اپنی ذات بھی ہماری زبانوں پہ آ جاتی ہے۔ کیا اللہ کا فضل ہے، کیا اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ لاکھوں کروڑوں ہے، کہنے میں بڑے ہوشیار، ہاں چاند پہ پہنچ گئے، سیاروں میں پہنچ گئے، روشنیوں کو قبضہ کر لیا، ہواؤں کو کنٹرول کر لیا، لیکن انہیں وہ محسن سمجھ میں نہیں آیا، انہیں محسن حقیقی سمجھ میں نہیں آیا، انہیں اس کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ہے، انہیں اس کے ترانے اور اس کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی، انہیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق۔ کیسی دانش، کیسی عقل! تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب مسلمان اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اللہ کے گھر میں آنا کوئی معمولی بات ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک ملازم کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ اندر آیا اور اس کا مالک باہر کھڑا انتظار کرتے کرتے آخر کار آواز دینے پر مجبور ہوا کہ نکلتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا نکلنے نہیں دیتا۔ کہا کون ہے جو تمہیں باہر نہیں نکلنے دیتا؟ کہا وہی جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا۔ تو یہ اللہ کے گھر میں آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب آؤ مسجد میں تو پھر اس کا شکر ادا کرو اور 2 رکعت پڑھو، تحیت المسجد۔ اگر وقت ہو، موقع ہو تو اس پہ شکر ادا کرو، تحیت المسجد پڑھو۔ اور با حضرات کے ہاں تو یہ واجب فرمایا ہے، ہاں با حضرات کے ہاں تو اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے گھر میں آ جانا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کا دربار اللہ کے اپنے اس کا گھر میں لگا ہے، وہ مجھے بھی بلا رہا ہے، وہ مجھے بھی بلا رہا ہے، اس نے مجھے بھی دعوت دی ہے، اور مجھے اس کی دعوت پہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلا بھی لیا۔ کیا مزے کی بات ہے۔ تو فرمایا پھر آؤ سجدہ ادا کرو، پھر 2 رکعت شکرانہ ادا کرو کہ اللہ تیرے گھر میں آ گیا ہوں، تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مجھے بلا لیا ہے۔ اس نے طہارت حاصل کی، وضو کر لیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگا ہے، سبحان اللہ۔ کیا ایسا کرو، تجھے یہ جو طہارت کا طریقہ بتایا ہے اور تو نے یہ جو وضو کیا ہے کوئی معمولی بات نہیں، جہاں جہاں یہ وضو کا پانی پہنچا ہے اللہ نے وہاں کے تیرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے ہیں، وہاں کے تیرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اب ایسا کر، اس وضو کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر، 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، بلال میں نے قدموں کی آہٹ تمہاری جنت میں سنی، اپنے آگے آگے آئے، کیا کر رہے تھے اور کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہاری جنت میں نے قدموں کی آہٹ آگے سنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور اس وضو کرنے کے بعد 2 رکعت شکرانہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے مسجد میں بھی آئے، وضو بھی کر لیا، دونوں کا شکرانہ 2 رکعت میں پڑھ لیں، دونوں کا شکرانہ 2 رکعت میں، وضو کی بھی شکرانے کی نیت کر لیں، مسجد میں آنے کی بھی نیت کر لیں۔
بلکہ اور بھی آسانی، اسی میں حاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ احساس ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اپنے گھر میں بلا لیتا ہے اور دن میں 5 مرتبہ بلا لیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ کا جو مہمان جس سے آپ کی طبیعت ملتی ہے نا، جس سے آپ کی طبیعت ملتی ہے اور جس سے آپ کا تعلق ہے، آپ اسے بٹھا لیتے ہیں، اٹھنے لگتا ہے پھر اصرار کر کے بٹھا لیتے ہیں، پھر اٹھنے لگتا ہے پھر اصرار کر کے بٹھا لیتے ہیں، اور بار بار آتا ہے اور بار بار بٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کو اللہ گھر میں بلاتا بھی ہے، پھر اللہ آپ کو بٹھا بھی لیتا ہے، پھر اللہ آپ کو بٹھا لیتا ہے اور لمبی لمبی دیر تک بٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کا دل مسجد میں ایسا اٹکا ہوا ہے کہ باہر جاتے ہیں اور جی چاہتا ہے فوراً اللہ کے گھر میں جائیں۔ تو پھر کل میں ان کا خاص اعزاز ادا کروں گا اور انہیں خاص نوازوں گا کہ انہیں میں کل اپنا عرش کا سایہ نصیب کروں گا، کل میں نے اپنا عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ تو اللہ کے گھر میں آنا اور پھر اللہ کے گھر میں بیٹھے رہنا، پھر اللہ کے گھر میں بیٹھے رہنا، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کو زمین کے حصے پر جو سب سے پیاری جگہ اور سب سے اچھی جگہ لگتی ہے وہ اللہ کے گھر ہے، وہ مسجد کی جگہ ہے، مسجد کی جگہ ہے جہاں اللہ کو بیٹھنا پسند اچھا لگتا ہے۔ تو کتنا بڑا اللہ کا احسان۔ ورنہ میرے عزیزو کتنے ہیں بیچارے جنہیں اللہ کے گھر مہینے نہیں سالوں گزر جاتے ہیں، ہفتوں تو عام ہیں کہ پورا پورا ہفتہ اللہ کے گھر آنے کی توفیق نہیں ہوتی، جمعہ میں دوڑتے دوڑتے بیچارے آتے ہیں۔ ورنہ کتنے ایسے ہیں جو صرف عید کو آتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو صرف جنازے اور نکاح میں آتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں روزانہ بلا لیتا ہے، پھر بٹھا لیتا ہے اور بٹھاتا ہی رہتا ہے، بٹھاتا ہی رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ روحانی نعمتیں اور یہ دینی نعمتیں بھی عطا فرما رکھی ہیں، اور اللہ نے مادی نعمتیں بھی ان گنت اور بے شمار ادا کر رکھی ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر بجا لاتا، اور یہ شکر والی عبادت ایسی ہے کہ یہ جنت میں بھی ہوگی، یہ جنت میں بھی ہوگی۔ وہاں بھی کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہاں کا راستہ دکھایا تھا، تیرا بڑا شکر ہے۔ لیکن وہاں یہ شکر ایسا ہوگا الحمدللہ، کچھ کرنا نہیں پڑے گا، جیسے سانس خود بخود آتا ہے ایسی یہ شکر بھی خود بخود نکلتا رہے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى الحمدللہ وقال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور وہاں بھی یہ کہے گا اللہ سارا غم گیا، سارا حزن گیا، ساری تھکاوٹ گئی، اب یہاں آرام ہی آرام ہے، یہاں راحت ہی راحت ہے۔ یہ عبادت وہاں بھی ہوگی، وہاں بھی ہوگی۔ میرے عزیزو، ان مادی نعمتوں پہ بھی شکر ادا کیا کرو۔ یہ جو اللہ رب العزت دینی نعمتیں دیتا ہے نا، اس پہ بھی شکر ادا کیا کرو۔ اس کی برکت سے اس میں اور ترقی ہوگی، اس میں اور ترقی ہوگی۔ اگر اللہ کے گھر میں آنے پہ شکر ادا کرو گے، انشاءاللہ موت تک اللہ اپنے گھر بلاتا رہے گا۔ ہاں، اور دینی مجالس میں دین کے کاموں میں اگر اللہ رب العزت صلاحیتیں زندگی وقت لگانے کی توفیق دے رہا، شکر ادا کرو گے، اللہ اس میں ترقی دے گا، اللہ رب العزت موت تک قبول فرما لے گا، اللہ موت تک قبول فرما لے گا۔ اس پر، ان دینی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ الشکر قید الموجود وصید المفقود، الشکر قید الموجود وصید المفقود۔ یہ شکر ایسی عبادت ہے کہ جو نعمتیں ہوتی ہیں روحانی یا مادی وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں ہوتی اس کے پاس نعمتیں، یہ شکر انہیں بھی کھینچ کر شکار کر کے اس کے جھولی میں ڈال دیتا ہے، اس سے آگے کی توفیق ہوتی ہے، اس سے اور آگے بڑھتا ہے شکر کی برکت سے۔ تو میرے عزیزو، مومن کی شان ہے وہ اللہ کا شکر بجا لیتا ہے، اور کوئی مخلوق کا فرد بھی اس پہ احسان کرے، اس کا بھلا کرے،
اس کا بھی شکر ادا کرے، یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، 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 اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين